مارکیٹ میں دے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی، اور اگر افلاٹیکسن موجود ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی، جس کو آپ افلاٹیکسن سے پاک کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے جی، افلاٹاکسن جو ہے دنیا میں کچھ اسٹینڈرڈس ہیں ہر کنٹری کے. کوئی شروع میں تھا انڈر 20 پارٹ پر بلین، اور اس کو گھٹاتے گھٹاتے اب آ گئے ہیں انڈر 10 پارٹ پر بلین، اور کچھ ملک انڈر 5 پارٹ پر بلین پہ وہ ان کی ڈیمانڈ ہے. ہم ہیں پیدا کرنے والے، تو جو لینے والے ہیں ہمیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر ہم ان کو وہ مال دے سکیں گے تبھی وہ ہم سے خریدیں گے اور ایکسپورٹ ہوگی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر جس سال ڈراؤٹ موسم ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ بارش ہوئی، اس کے بعد دھوپ نکلی اور اچھا موسم دھوپ والا رہا، ہیومیڈیٹی نہ ہو، تو ایفلاٹاکسن کافی کنٹرول میں رہتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی کا مال بن جاتا ہے. وہ بھی تھوڑے گڈ پریکٹسز کی وجہ سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ایک دو پروجیکٹ چلے یہاں پہ، گرین نیٹ، گرین شیٹ آئی، ہم اس پہ ڈال کے سکھاتے تھے، تو اس سے کافی ایفلاٹاکسن کنٹرول آ گیا. لیکن جس سال ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی اس سال ہم اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سال جون سے بارشیں ہوتی ہلکی ہلکی رہیں، لیکن وہ اکتوبر تک یہ سلسلہ چلتا رہا وقفے وقفے سے. تو ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سال جو ہے ہماری ابھی تک کوئی اچھے لاٹ ایفلاٹاکسن، اتنے ایفلاٹاکسن جو باہر کی دنیا کو قابل قبول ہو، وہ ہم نہیں کر سکے. ایک وجہ یہ ہے، اور دوسرا ہے MRL کا. ہم ایسے زہر جو ہم چھڑکتے ہیں اپنی فصلوں پہ، کچھ زہر جو ہیں ان کا اثر ہفتے 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے. کچھ ایسے زہر بھی ہیں جن کا ریزیڈل افیکٹ جو ہے وہ بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے. جب ہماری مرچ کہیں باہر پہنچتی ہے، جب وہ اپنی لیبارٹری میں تجزیہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس زہر کی بھی کچھ مقدار موجود ہے جو ہم نے اپنی فصلوں پہ چھڑکاؤ کیا تھا. تو اب اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں ہر طریقے سے احتیاط کرنی ہے. اس میں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی رول پلے کرنا پڑے گا. ایسی دوائیاں جن کا ریزیڈل افیکٹ زیادہ ہے، جو ابھی ڈیڈکٹ ہو چکی ہیں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس وہ لسٹ آ چکی ہے، تو وہ پلانٹ پروٹیکشن آف پاکستان ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی میٹنگ میں وہ چیزیں بین کریں مرچ کے اوپر اسپرے کرنے سے. بعض دوائیوں کی انہوں نے رجسٹریشن دی ہوئی ہے مرچ پہ کرنے کے لیے، جبکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں مت کرو. اگر نہیں کرنی تو 2-3 ڈپارٹمنٹوں کو مل کے، ایک تو ہمارا جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ نالج پہنچائی جائے، جو لسٹیں ٹی ٹیپ میں پڑی ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو دی جائیں، تاکہ ہر فارمر تک اس کی انفارمیشن پہنچے، ان تک یہ پتہ چلے ان کو کہ اس دوائی کو نہ کیا جائے، اس کا ریزیڈل افیکٹ زیادہ ہے، اس کی جگہ پہ اور متبادل دوائیاں ہیں وہ اس پہ اسپرے ہو سکتی ہیں. تو اب ہمارے پاس مارکیٹ تو ایکسپورٹ کی بہت وسیع ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارا ٹریڈ منسٹر جو ہے وہ چائنا گئے تھے، تو انہوں نے مرچ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم 1 لاکھ ٹن تک جو ہے وہ پاکستان سے لینے کو تیار ہے. لیکن ظاہر بات ہے چاہیے ان کو جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کے اس کے مطابق. اور یہ صرف اسٹینڈرڈ دنیا کا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں بھی اپنی صحت کے لیے تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھی اپنی عوام کے لیے بھی جو اسٹینڈرڈ بنائے ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اگر یہ ایفلاٹاکسن جو ہے یہ اگر زیادہ مقدار میں ہم کھائیں گے تو ہمارے لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا اور اس سے کینسر کی وجہ بنے گا. تو خالی ہمیں دنیا کی صحت کا نہ خیال کریں، اپنی عوام کی صحت کا اور اپنی صحت کا بھی ہم خیال کریں. ہم انجانے میں یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، تو نہیں پتہ تھا تو ٹھیک، اب پتہ چل گیا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ دھیان دینا ہے، اپنے لیے بھی دھیان دینا ہے. اور اگر ہم نے اپنی فصل کو بچانا ہے، اگر ریٹ لینا ہے
مثال ہمارے سامنے ہے، ابھی سیزن اسٹارٹ ہوا، مرچ اتری 23-24 ہزار روپے ریٹ تھا، اور آج مارکیٹ گر کے 13 ہزار روپے آ چکی ہے اور لینے والا کوئی نہیں ہے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ہماری جو اس وقت کی مرچ ہے یہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی، یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں ان کو یہ میٹ نہیں کر رہی ہے. تو ہمیں انتہائی اس کی ضرورت ہے. اور 2 دن پہلے ایک سیمینار ہوا، اس سے پہلے میری ایک میٹنگ تھی ڈی جی ٹی ڈیپ سے کراچی میں ہوئی، اور وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی یہ جو ایم آر ایل کی لسٹ ہے جو دوائیاں نہ کرنی چاہیے یہ آفس میں نہ رہیں، یہ نکل کے باہر زمینداروں تک پہنچے. تو وہ آئے، ان کی مہربانی، انہوں نے ایک فنکشن ارینج کیا جس میں پی اے آر سی، سندھ گورنمنٹ، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ، یہ سب موجود تھے. انہوں نے سب فارمرز کی رائے لی، جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لی، اور فائنلی ڈیسیشن یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ایسے فنڈز ہیں تو سولر ڈرائر جو ہیں وہ اس پہ کام کیا جائے. اور وہ پی آر سی میں 2-3 انہوں نے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے دیکھ کے اور فارمر کی مشاورت سے ایسے جلد از جلد دسمبر تک جو ہیں وہ آن گراؤنڈ آ جائیں، تاکہ چائنیز ڈیلیگیشن جب آئیں تو وہ دیکھیں کہ ہماری مرچ کیسے سوکھ رہی ہے. تو ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مرچ کا، جب چائنا کے ساتھ کھل جائے گا تو